الدین اشرف مدنی صاحب دامت برکاتہم سے کہ حضرت اپنی نصیحتوں سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اما بعد حضرت محتمین صاحب دارالعلوم دیوبند اور اساتذہ کرام اور عزیز طلبہ، دنیا کے حالات بدلے اور اس طرح بدلے کہ نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا۔ دارالعلوم تنہا نہیں بلکہ سارے تعلیمی ادارے بند ہو گئے۔ اب ہماری آپ سے ملاقات 1.5 سال کے بعد ہو رہی ہے۔ آپ اپنی جگہ یقیناً دارالعلوم کے لیے تڑپتے ہوں گے، اور ہم رات دن تعلیمی نظام کے درہم برہم ہونے پر افسوس کرتے تھے، آنسو بہاتے تھے۔ یہ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ 1.5 سال کے بعد ایسے حالات اس نے پیدا کر دیے کہ ہم آج آپ کے ساتھ دارالعلوم کی مبارک سرزمین اور اس مبارک مسجد میں بیٹھے ہوئے۔ عزیز طلبہ، تعلیم کا نظام اللہ نے چاہا تو کل سے شروع ہو جائے گا، لیکن آپ جانتے ہیں ہمارے تعلیم کے کم و بیش 3 مہینے گزر چکے ہیں، اور تعلیمی نظام کو شروع کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں چند چیزیں ہیں جو ملک کے آج کے ماحول کو دیکھتے ہوئے آپ حضرات اور ہم جو دارالعلوم کے نمک خوار ہیں، یہی خواہ ہیں، دارالعلوم سے استفادہ کرنے والے ہیں، ان کے سامنے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں۔ ملک کا نظام آزادی کے بعد اس رخ پر چل رہا ہے جس کی توقع نہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اسلام اور اسلامی درسگاہیں اور خاص طور پر دارالعلوم دیوبند جو اسلامی علوم کا سرچشمہ صرف ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ سارے عالم کے لیے ہے، ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک طبقے کی نظر میں کانٹے کی طرح چھپ رہا ہے۔ یہ آواز اٹھ رہی ہے کہ دارالعلوم دیوبند اور وہ 2-3 ادارے جو دارالعلوم دیوبند سے وابستہ ہیں، یہ آوازیں اٹھ رہی ہیں کہ ان کو بند کر دیا جائے۔ خدا نخواستہ ان حالات کے اندر ہمیں اور آپ کو
وقت انتہائی چستی کے ساتھ اپنے نظام کو مستحکم کرنے کے ساتھ تعلیمی اور تعلیمی زندگی کو پورا کرنا ایک طبقہ ہے، صرف ہمارے ہی ملک میں نہیں بلکہ ساری دنیا کے اندر، جس طبقے کی آنکھوں میں دارالعلوم ہمیشہ کھٹکتا رہا، وہ حالات کیا ہیں میں اگر ان سلسلوں میں بات کروں گا تو اس جگہ مناسب بھی نہیں ہے اور وقت بھی نہیں ہے، لیکن بہرحال دنیا کے اندر ایک طبقہ ہے حاکم بدان، اس کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے یہ بات کہ دارالعلوم کیوں زندہ ہے اور دارالعلوم کیوں اتنی بڑی تعداد میں علماء کو پیدا کر رہا ہے جو ساری دنیا کے اندر اسلام کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اپنی زندگی کو داؤ پر لگائے ہوئے۔ ہم سب دارالعلوم کے خواہ ہیں، نمک خوار ہیں، روحانی اولاد ہیں، ہمیں اپنے عمل اور کردار سے کبھی بھی ایک منٹ کے لیے اس طبقے کے لیے آلۂ کار نہیں بننا چاہیے جو اسلام کے چراغ کو خدا نخواستہ گل کرنا چاہیے۔ اس لیے دارالعلوم کے اساتذہ اور خدام، میں ہی نہیں، میں تنہا نہیں، میں ان کی زبان اور آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ اپنے کردار سے، اپنی مصروفیتوں سے، اپنے عمل سے دارالعلوم کی حفاظت کریں اور اسلام کے اس چراغ کو اور اس کی روشنی کو زیادہ سے زیادہ بڑھائیں۔ آپ کی دنیا بھی کامیاب ہوگی اور آپ کی آخرت بھی کامیاب ہوگی۔ میں طالب علمانہ زندگی کے اندر دو باتیں آپ سے کہوں گا، آپ ان پر نظر ڈالیں اور اپنی تعلیمی زندگی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چیز تو بڑی بنیادی یہ ہے کہ طالب علم کی حیثیت سے آپ اپنے اشغال یعنی قرآن و حدیث اور کتابوں کا پڑھنا، اپنے آپ کو اس میں منہمک کریں۔ وقت بہت کم رہ گیا، ہمارے 2.5-3 مہینے گزر چکے ہیں، اب وقت بہت محدود ہے۔ ہماری دلی تمنا ہے کہ آپ جس طالب علمانہ زندگی کے اندر دارالعلوم کی چہار دیواری سے جائیں تو کامیاب و کامران ہو کر جائیں، جس کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہر طالب علم اپنی طالب علمانہ زندگی کو انتہائی کامیاب اور انتہائی مضبوط ہوتا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ اب یہاں آئے ہیں
تو اپنی مشغولیتوں کو سمیٹے اس تھوڑے سے وقت کے اندر اساتذہ کی یہ کوشش ہوگی کہ نصاب تعلیم کو پورا کریں اور اس کے لیے تن من دھڑ کی بازی لگائیں۔ اس کا فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب طالب علم بھی یہ سوچے کہ استاد جو میرے علم کا خیال رکھتے ہوئے رات اور دن محنت کر رہا ہے، میں اس علم کے حصول کے اندر پوری محنت کروں اور نایابی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤں۔ اس کے لیے بڑی اہم چیز ہے کہ طالب علم کو اپنا مصاحب بہتر سے بہتر مقرر کرنا چاہیے۔ اگر آپ کی خدا نخواستہ صحبت خراب ہے تو چاہے تعلیمی سال صرف 6 مہینے کا ہو یا تعلیمی سال 8 اور 9 مہینے کا ہو، دونوں طالب علم کے لیے برابر ہیں۔ اصول علم کی جگہ اس کی زندگی کو برباد کرنے والے ہیں۔ اس لیے بحیثیت چاہے آپ سمجھیں کہ ایک استاد کے یا بحیثیت آپ کے خادم ہونے کے، میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ اس تھوڑی سی مدت کے اندر اپنے مشاغل کو ہر طرف سے سمیٹ کر صرف تعلیم و تعلیم کے اوپر لگا۔ اگر آپ نے ایسا کر لیا اور وہ بری صحبت جو آپ کے کامل اور مکمل عالم دین بننے سے رکاوٹ ہے، اگر آپ نے اپنے آپ کو اس بری صحبت سے محفوظ کر لیا تو آپ کی کامیابی کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اس لیے بہت تھوڑی سی مدت باقی رہ گئی ہے۔ اسباب کے اندر حاضری، دلچسپی رکھنا، رات اور دن کتاب سے لگے رہنا، یہ اس وقت آپ کی کامیابی کے لیے شرط ہے۔ اور یہ جبھی ہوگا جب آپ کا مصاحب، آپ کی صحبت اچھے لڑکوں کے ساتھ اور اچھے لوگوں کے ساتھ ہوگی۔ اگر آپ نہ پڑھنے والے طلبا کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں گے تو یہ آپ کی تعلیمی زندگی کو برباد کرنے والی چیز ہے۔ ہم نے دیکھا ہے دارالعلوم کے اندر وہ لڑکے جو امتحان داخلہ کے اندر بالکل اعلیٰ نمبر سے کامیاب ہوئے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، مشاہدہ کیا ہے کہ سالانہ امتحان تک پہنچتے ہوئے بالکل فیل اور اعادہ سال ان کو کرنا پڑا ہے۔ کوئی سبب نہیں ہے کہ لڑکا بڑا ہونہار تھا، علاوہ اس کے کوئی سبب نہیں ہے کہ اس کی صحبت خراب ہو گئی اور زندگی کی وہ ڈگر جس پر چل کر وہ کامیاب ہو سکتا تھا وہ ڈگر اسے چھوڑ۔ اس لیے یہ ایک بنیادی چیز ہے کہ آپ مشغلہ بنا لیں، جو اس زمانے کے اندر بہت کم ہو گیا۔ طالب علم ہر وقت اس کا مشغلہ موبائل ہو گیا، لیکن میں جانتا ہوں، میں نے دارالعلوم کا وہ زمانہ دیکھا ہے کہ جب دارالعلوم کے قریب گلی کوچوں میں جو چراغ جلا کرتے تھے، بجلی نہیں، چراغ، بجلی اس زمانے میں تھی نہیں، میونسپلٹی چراغ جلاتی تھی، دارالعلوم کے طلبا اس چراغ کے نیچے کھڑے ہو کر کے کتاب دیکھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اور ہر طالب علم
کے پاس لالٹین ہوا کرتی تھی اور 12 مہینے معاشری کے اوپر ایک اعلان لگا دیتا تھا کہ وظیفہ تیل تقسیم ہو رہا ہے. وہ وظیفہ تیل جو دارالعلوم کے طالب علم کو دارالعلوم دیتا تھا. آج تو میرے خیال میں کتنا ہے 300. اس زمانے میں 12 آنے تھا. لیکن کی عجیب و غریب قدرت تھی کہ اس 12 آنے کے طالب علم کی تمام تر جہد و مشقت صرف حصول علم تھا اور وہ اس کے اندر کامیاب ہوتے تھے. آپ ان مدرسوں سے نکل کر یہاں آئے ہیں, انہی لوگوں کے وہ مدرسے قائم کیے ہوئے ہیں اور آج ایک دنیا ان سے کسب فیض کر رہی ہے. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ وقت بہت کم رہ گیا. سالانہ امتحان بھی ہوگا انشاءاللہ, مگر بجائے ربیع الاول کے ربیع الثانی میں ہوگا. 1 مہینہ مؤخر کر دیا گیا اجتماعی امتحان اور بہت مختصر 1 ہفتے کے اندر ختم کر دیا جائے گا. آپ لوگ کم و بیش 1.5 سال اپنے گھر رہ کر آئے. میں نہیں سمجھتا کہ کسی طالب علم کے دل میں اب یہ بات ہوگی کہ اس کو پھر گھر جانا. ہماری آپ سے یہ گزارش ہے کہ آپ گھر جانے کے پروگرام کو ختم کر دیں. مجلس تعلیمی نے یہ طے کیا ہے کہ امتحان سے پہلے جو طلبا چھٹی لے لیتے تھے 4 5 3 دن کی, وہ چھٹی اس سال موقوف ہے. چشمائی امتحان 1 ہفتے ہوگا اور 1 ہفتے کے بعد فوراً تعلیم شروع ہو جائے گی. گھر جانا, وہاں 1 ہفتے رہ کر آنا, اس سال اس کا موقع نہیں. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اتنے لمبے عرصے تک گھر رہ کر پھر دوبارہ گھر جانے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر آپ کے پاس اس کے بعد جماعتی الاول, جماعت الثانی اور رجب. ہمیشہ رجب کی 10 سے لے کر 15 تاریخ تک اسباق ختم ہو جاتے تھے. لیکن اساتذہ کرام نے یہ طے کیا ہے آپ کے کہ اس سال کیونکہ وقت کم ہے اور کتابوں کو نصاب تک پہنچانا ہی ہے انشاءاللہ, اس لیے تعلیم 10 شعبان تک چلی اور 10 شعبان کے بعد 5 دن کی رخصت ہوگی اور 5 دن کے بعد 15 سے لے کر کے 25 شعبان تک امتحان ہوگا. اس کے بعد چھٹی ہو جائے گی انشاءاللہ. یہ سب چیز اساتذہ نے اپنے لیے نہیں, انتظامیہ نے اپنے لیے نہیں کی ہے, آپ کے لیے, آپ کی کامیابی کے لیے کی ہے. یہ صحیح ہے کہ آپ کو اپنے پڑھے ہوئے اسباق کا دوبارہ اعادہ کرنا اور تکرار کرنا اور اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملے. میں آپ کی یہ بات اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کو موقع نہیں ملے گا. آپ روزانہ اپنے مشاغل کو چھوڑ کر اپنی کتابوں کے اوپر روزانہ کے سبق پر نظر کرتے ہوئے چلیں. اللہ نے آپ کو ذہن دیا ہے, آپ پڑھ کر آئے ہیں, پڑھتے رہے ہیں. اگر آپ اس وقت سے محنت شروع کر دیں گے یہ سمجھ کر کہ آپ کو آئندہ سال ترقی کرنے کے لیے کامیابی ضروری ہے اور آپ کو سوچ سمجھ کر امتحان دینا ہے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اللہ کی تعریف اور نصرت آپ کے ساتھ نہ ہو. یہ آپ ارادہ کر کے
دوسری بات میں یہ کہتا ہوں، میری بات زیادہ دیر کی نہیں ہے، میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، کہ آپ جو کچھ پڑھتے ہیں اور دارالعلوم دیوبند کے ہمارے اکابر نے جو کتابیں رکھتی ہیں اور پڑھانے کا جو نظم کیا ہے، اور اساتذہ جو آپ کے ساتھ محنت کرتے ہیں، وہ آپ کی دنیا کے لیے نہیں بلکہ آپ کی آخرت کے لیے کرتے ہیں۔ دارالعلوم دیوبند نے ایک نظام قائم کیا جس کے اندر دینیات، حفظ قرآن، اور اللہ نے اس کو اتنی کامیابی عطا فرمائی، اتنی کامیابی عطا فرمائی کہ وہ دن بدن ترقی کر رہا ہے۔ میں جس زمانے میں دارالعلوم کا طالب علم تھا، یعنی حفظ قرآن کرتا تھا، پھر اس کے بعد میں فارسی میں آیا اور 5 سال فارسی پڑھی، اور اس کے بعد میں عربی میں آیا۔ اس وقت تک دارالعلوم کے اندر صرف حفظ قرآن کی اور ناظرے کی کل ملا کر 5 درس قائم تھی، لیکن دارالعلوم نے جو دنیا کو پیغام دیا ہے اور جو طریقہ تعلیم بنایا ہے، آج آپ دیکھیے کہ آپ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اکثریت ایسے طلبا کی ہوگی کہ جو حافظ قرآن ہے، اور بے شمار مدارس ہیں حفظ قرآن کے۔ اس علاقے کے اندر ایسے مدارس ہیں، اگرچہ وہ لاک ڈاؤن کی نظر ہو گئے کہ جب تک طالب علم روزانہ ایک قرآن نہیں سنا دیتے تھے، اس وقت تک اس کو دستار حفظ قرآن کی نہیں دی جاتی۔ آج بھی وہ مدرسے سرسد سے شاداب ہو گئے تو اپنے کسی نظام کو چلائیں۔ یہ تمام تعلیم آخرت کے لیے ہے، دنیا کے لیے نہیں ہے۔ دنیا کے کمانے کے لیے دروازے گلی گلی کوچے کوچے کھلے ہوئے ہیں۔ جو آدمی ان سے اپنی دنیا کو بنانا چاہتا ہے، آخرت سے نظر پھیر کر، کوئی کمی اس کے لیے نہیں ہے۔ جہاں چاہے جس طرح چاہے اپنی دنیا کو آباد کر سکتا ہے۔ آپ کو آپ کے ماں باپ نے جو ان کی بہترین کمائی ہے، ان کو جتنی آپ سے اور آپ کی دنیا اور آخرت سے محبت ہوگی، کسی دوسرے کو اتنی محبت نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے آپ کو ان اداروں سے وابستہ کیا اور دارالعلوم تک بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ آپ کی کامیابی کو، آپ کی آخرت کی کامیابی کو اپنی آخرت کی کامیابی سمجھتے ہیں۔ آپ کو اس کی قدر کرنی چاہیے، اور آپ کو اپنی تعلیم کے لیے اپنی نیت کو درست کرنا چاہیے۔ آپ یہ فیصلہ کریں کہ آپ جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور دارالعلوم کے اندر جو بھی وقت گزار رہے ہیں، وہ آپ اپنی آخرت کے لیے، آخرت کو آباد کرنے کے لیے لگا رہے ہیں، اپنی دنیا کے لیے نہیں۔ انما الاعمال بالنیات۔ بڑے بڑے محدثین اپنی کتاب کو شروع کرتے ہیں تو یہاں سے شروع کرتے ہیں، جس کا اس طرف اشارہ ہوتا ہے کہ اس کتاب کا جو حدیث پر مشتمل ہے، اس کا پڑھنا اور پڑھانا آپ کے لیے مفید اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک آپ اپنی نیت کو درست نہیں کر لیں گے۔ اس لیے آج آپ سبق شروع کر رہے ہیں تو پہلے اپنی نیت کو درست کر لیں کہ یہ جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں صرف اور صرف رضائے الہی کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ کل قیامت کے دن ہم سب سے اللہ پوچھے گا، عالم دین سے بھی سوال ہوگا، آپ
آپ ترمذی کی حدیث میں پڑھیں گے کہ سب سے پہلے جن لوگوں سے جہنم کو دہکایا جائے گا ان 3 لوگوں کے اندر ایک عالم دین بھی ہوگا، جس سے پوچھا جائے گا کہ بتا میں نے تجھے علم دیا تھا، آج کی زندگی میں کہا جائے میں نے تجھے مدرسے میں بھیجا تھا، ساری دنیا جا رہی تھی اسکولوں کی طرف، کالجوں کی طرف، اللہ فرمائے گا کہ میں نے تجھے دارالعلوم دیوبند اور دوسرے مذہبی اداروں سے جوڑا تھا، میں نے تیرے سینے کے اندر قرآن دیا تھا، میں نے تم کو علم حدیث دیا تھا، یہ بتا تم نے کیا کیا ہے؟ تو کہے گا کہ اے اللہ میں نے تو اپنی زندگی علم کے پڑھنے میں اور پھر پڑھانے کے اندر، وعظ و تلقین کے اندر، دنیا کو تیرا راستہ بتانے کے اندر لگا دیا۔ اللہ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تو نے تو اس لیے لگایا تھا تاکہ دنیا یہ کہے کہ تو بہت بڑا عالم ہے، یہ وہ چیز مل گئی، اب ہمارے یہاں جہنم کے سوا تیرے سے کچھ نہیں۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ آپ کتنا ہی پڑھ لیں، کتنی ہی محنت کر لیں، کتنے ہی بڑے شیخ الحدیث بن جائیں، شیخ التفسیر بن جائیں، محدث بن جائیں، یاد رکھیے گا کہ کل قیامت کے دن اس کا بہتر اجر ملنے کے لیے جو شرط ہے وہ آج آپ کی حسن نیت ہے، اگر ہے تو آپ کامیاب ہیں، اگر نہیں تو آپ کامیاب نہیں۔ میں اپنے دل کو بھی بولتا ہوں، میں آپ سے نہیں کہتا، اگر اخلاص و للہیت اور اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے تو نہ میں کامیاب ہوں نہ آپ کامیاب۔ اس لیے آپ کل تجزیہ میں جانے سے پہلے رات کو اٹھیں، تہجد میں اٹھیں اور اللہ کے سامنے روئیں، اپنی نیت کو درست کریں اور اس کے بعد پھر سبق میں جائیں اور اللہ سے اس کی نصرت کا بھیک مانگے، سوال کریں۔ اللہ کی تائید یقیناً آپ کے ساتھ ہوگی اور آپ کامیاب و کامیاب انشاءاللہ۔ اس لیے میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ ان چیزوں کی طرف توجہ کریں، اس سال کو کارآمد بنائیں، محنت کریں۔ میں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ دارالعلوم کا ان آخری دنوں کے اندر ایسی صورت رہی ہے، آپ شاید اس پر مطمئن ہو کہ فرسٹ کلاس پاس ہونے والے لوگ 98% ہوتے ہیں دوروں کے اندر اور دوسری جماعتوں کے اندر، لیکن یہ چیز دارالعلوم دیوبند کے لیے ملحقہ خیر ہے۔ دارالعلوم کی مجلس شورا یہ چاہتی ہے کہ تعلیم کے اندر اس کمزوری کو دور کیا جائے تاکہ طلبہ محنت کریں۔ وہ طالب علم جو سال بھر سبق میں دورے کے شریک نہیں ہوا، جو اپنے گھر پر رہا، اور وہ طالب علم جو سال بھر پڑھتا رہا، دونوں ایک ہی درجے کے اندر ہوتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں آپ سے، اس لیے کہتا ہوں کہ پورا اسلام کے اندر اصلاح کرنی چاہیے۔ آپ اگر محنت کریں گے کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ کی محنت ضائع نہ ہو۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ مفتی بنیں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئندہ سال تشکیل ادب میں داخل ہوں، اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ حدیث کے ان درجات کے اندر داخل ہوں جہاں آپ حدیث کے اندر مہارت حاصل کر سکتے ہیں،
تو آپ کو پچھلے سالوں کی طرح سے نہیں بلکہ آئندہ سال کے لیے آپ کو ہنڈور محنت کرنی پڑے گی. اگر آپ محنت کریں گے تو آپ کامیاب ہوں گے, اگر محنت نہیں کریں گے خدا نہ